کلپ نمبر 1033۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ترجمہ: مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے۔ اس آیت میں مسلمان شاعروں کا استثناء فرمایا گیا کیونکہ ان کے کلام میں کافر شاعروں کی طرح مذموم باتیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ اشعار کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد لکھتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں، دین اسلام کی تعریف لکھتے ہیں، وعظ و نصیحت لکھتے ہیں اور اس پر اجر و ثواب پاتے ہیں۔ دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ممبر رکھواتے تھے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اس پر کھڑے ہو کر اشعار کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتے اور کفار کی بدگوئیوں کا جواب دیتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں فرماتے تھے کہ جب تک حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی بدگوئیوں کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے، تم اللہ تعالیٰ کے رسول کی طرف سے کفار کی بدگوئیوں کا جواب دو، پھر دعا فرماتے، اے اللہ عز و جل تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مدد فرما۔ اشعار فی نفس ہی برے نہیں، یاد رہے کہ اشعار فی نفس ہی برے نہیں، کیونکہ وہ ایک کلام ہے۔ اگر اشعار اچھے ہیں تو وہ اچھا کلام ہے، اور برے اشعار ہیں تو وہ برا کلام ہے، جیسا کہ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعر ایک کلام ہے، اچھے اشعار اچھے کلام کی طرح ہیں اور برے اشعار برے کلام کی طرح ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بعض اشعار اچھے ہوتے ہیں اور بعض برے ہوتے ہیں، اچھے اشعار کو لے لو اور برے اشعار کو چھوڑ دو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث، رسول کریم علیہ السلام کی مجلس مبارک میں بھی شعر پڑھے جاتے تھے، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما شعر کہتے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان دونوں سے زیادہ شعر فرمانے والے تھے۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، یعنی صالحین کے لیے شاعری اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے اور تلاوت قرآن کرنے سے غفلت کا سبب نہ بن سکی، بلکہ ان لوگوں نے جب شعر کہے بھی تو ان میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی توحید بیان کی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت، صحابہ کرام اور امت کے نیک لوگوں کی تعریف بیان کی، اور اپنے اشعار میں حکمت، وعظ و نصیحت اور زہد و ادب پر مشتمل باتیں ذکر کی۔ ایسی شاعری کی اردو میں بہترین مثال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا لکھا ہوا کلام بنام ہدایت بخشش ہے، جس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اچھی شاعری کے تمام پہلو انتہائی احسن انداز میں بیان کیے ہیں۔ اس کلام کا مطالعہ کرنا بھی دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عشق، صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی عظمت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، لہذا اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا، یعنی اگر ان کے اشعار میں کسی کی برائی بیان بھی ہوئی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کفار نے مسلمانوں کی اور ان کے پیشواؤں کی جھوٹی برائی بیان کر کے ان پر ظلم کیا، تو ان حضرات نے شعروں کے ذریعے اس ظلم کا بدلہ لیا اور کافروں کو اشعار کی صورت میں ان کی بدگوئیوں کے جواب دیے، لہٰذا وہ مذموم نہیں ہے، بلکہ وہ اس پر اجر و ثواب کے مستحق ہیں،
کیونکہ یہ ان حضرات کا زبان سے جہاد ہے۔ زبانی جہاد سے متعلق 2 احادیث، آیت کی مناسبت سے یہاں زبانی جہاد سے متعلق 2 احادیث سماعت کیجیے۔ سنن نسائی میں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مالوں، اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ مشرکوں سے جہاد کرو۔ حدیث نمبر 2، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اسی شعر سے ان کفار کو تیروں کے مارنے کی طرح مارتے ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان قریب ظالم جان لیں گے، یعنی جن مشرکین نے حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جھوٹی برائیاں بیان کی ہیں، حالانکہ ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ پاک ہے اور پاک کرنے والے ہیں، تو یہ مشرکین ان قریب مرنے کے بعد جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، وہ جہنم کی طرف پلٹا کھائیں گے اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔